تیسری صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ وہ جو زکوٰۃ کے لیے ادا کرنے والے ہیں. اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ زکوٰۃ سے یہاں مالوں کی زکوٰۃ مراد ہے، حالانکہ یہ آیت مکی ہے جبکہ زکوٰۃ 2 ہجری میں مدینہ میں فرض ہوئی تھی. لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں زکوٰۃ مخصوص نصاب کے ساتھ فرض ہوئی، ورنہ اصل میں زکوٰۃ مکہ میں بھی واجب تھی. اس لیے اکثر مفسرین کا کیا خیال ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد مالوں کی زکوٰۃ ہے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 141 میں آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. ٹھیک ہے. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد نفس کو شرک کے میل کچیل سے پاک کرنا ہے، یعنی تزکیہ نفس مراد ہے. یعنی اللہ کے بندے ہر وقت اپنے نفس کے تزکیے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو دونوں ہی باتیں مراد ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، مالوں کی زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے اور نفس کا تزکیہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ اموال کی زکوٰۃ بھی نفس کی زکوٰۃ میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور مومن وہ ہے جو ان میں سے ہر قسم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو، یعنی وہ مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتا ہو. اچھا، یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے نا، اس کا معنی نشو نما پانا، بڑھنا اور عمدہ ہونا ہے. اور زکیون کے معنی کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا اور آگے بڑھانا ہے. جب یہ لفظ زکیون بن جاتا ہے تو معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا اور آگے بڑھانا. جب ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں تو ہم خود کو برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، برے خیالات سے، بری خواہشات سے بچاتے ہیں، اور اس کی جگہ کیا لاتے ہیں؟ اچھی چیزیں لاتے ہیں، اچھی سوچیں لاتے ہیں، اچھی عادتیں لاتے ہیں. تزکیہ کی مثال آپ باغبانی کے عمل سے لے سکتے ہیں. مالی کس طرح سے باغ بناتا ہے؟ پہلے تو وہ اس میں پودے اگاتا ہے. اچھا، جیسے پودے اگتے ہیں نا، ان پودوں کے ساتھ جھاڑ جھنکار بھی اگ جاتی ہے، تو وہ مالی اس جھاڑ جھنکار کو الگ کر دیتا ہے تاکہ پودا سروائیو کر سکے. ان کی تراش خراش کرتا ہے، جھاڑ جھنکار کو کاٹ پھینکتا ہے. اگر وہ باغ کو ایسے ہی چھوڑ دینا تو کیا وہ قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں، پھر وہ قائم نہیں رہ سکتا، پھر وہ باغ خراب ہو جائے گا. اور یہاں آپ دیکھیے والذین هم للزکاۃ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فاعلون، ادا کرنے والے. وہ اس کو کرنے والے. فاعلون کا لفظ بڑا ہی اہم ہے یہاں پر، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی یا نفس کا تزکیہ کرنا ان مومنین کی مستقل عادت بن چکی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ کبھی اس کو کرنے والے اور کبھی اس کو چھوڑنے والے ہیں، ایسا نہیں. وہ اس کو مستقل طور پر کرتے ہیں. دونوں طرح کی زکوٰۃ کو، دونوں طرح کی زکوٰۃ یعنی مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، تزکیہ نفس کے مسائل. اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہیوی کتاب ہے. ٹاپک تزکیہ نفس. میں اس میں ایک چیپٹر پڑھ رہی تھی کہ تزکیہ نفس میں کیا کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں. اس میں جو مجھے بہت ہائی لائٹڈ چیپٹر فیل ہوا وہ ہے خواہشات کی کثرت. جب ہمارے اندر خواہشات کی کثرت ہوتی ہے تو ہم اپنے نفس کا تزکیہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے تو 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، مال کا لالچ، لمبی عمر کی خواہش. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں انسان کو کیا چیز زیادہ چاہیے؟ عمر زیادہ چاہیے اور مال زیادہ چاہیے. بوڑھا ہو چکا ہے لیکن یہ 2 چیزیں جوان ہو گئی، لمبی عمر پانے کی خواہش اور ڈھیروں مال جمع کرنے کی خواہش. حالانکہ اب تو اس کا پاؤں کہاں ہے؟ ایک پاؤں قبر میں ہے، ایک پاؤں قبر سے باہر ہے. انسان کو اگر 99% بھی مل جائے نا، صرف 1% نہیں ملا تو وہ اس کی طرف جائے گا. حیرت کی بات ہے. اچھا، یہ انسان کی نیچر ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی خواہشات کو ڈائیورٹ کرنا ہے، چینلائزڈ کرنا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی ڈیزائرز اینڈلیس ہیں، کبھی نہیں ختم ہوں گی.
آپ خود اس کو سوچ سکتے ہیں, خود اس کو فیل کر سکتے ہیں. ایک خواہش کرتے ہیں, ختم نہیں ہوتی, دوسری جنم لے لیتی ہے. حیرت کی بات ہے, انسان رکتا ہی نہیں. انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی, موت پہلے آ جاتی ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک مربع بنایا, اسکوائر شیپ بنایا, اور اس کے وسط میں ایک لکیر کھینچی جو اس مربع کی ایک سمت سے باہر نکل گئی. یعنی اسکوائر جو بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر ایک لائن ڈرا کی بیچ سے, اور وہ لائن کہاں تک چلی گئی؟ اسکوائر سے باہر چلی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی خط کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. وہ جو بیچ میں ایک لائن کھینچی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو باہر نکل گئی ہے اسکوائر سے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی اور اس کی وضاحت یوں فرمائی. ایک اسکیچ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کو کلیئر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مربع کے اندر انسان ہے, اسکوائر شیپ میں انسان ہے, اسے چاروں طرف سے موت نے گھیر رکھا ہے. یعنی مربع کی جو 4 لکیریں ہیں وہ کیا ہیں؟ موت. چاروں طرف سے موت نے اسے گھیر رکھا ہے. مربع کے اندر لمبی لائن اس کی آرزوئیں ہیں جو موت سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہیں. آرزوؤں کی لائن کو چھوٹی چھوٹی لائنوں نے گھیر رکھا ہے جو آفات اور مصائب اور آلام ہیں. یعنی جو پے در پے انسان پر آتی رہتی ہیں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی لائنز بہت ساری ڈرا کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مصیبت سے بچتا ہے تو دوسری آن لیتی ہے, دوسری سے بچتا ہے تو تیسری آن لیتی ہے, حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے, اور اس کی آرزویں پھر بھی باقی رہتی ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اسکیچ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہم انسانوں کی حقیقت, جو خواہشات کی حقیقت ہے نا, اس کو واضح کیا. ایسے ہی نہیں شعر آتا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے, بڑے نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. یعنی انسان کو تو ایسا ہی لگتا ہے میری خواہشیں تو بہت کم ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں, بات تو کچھ اور ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے پہلو میں 99 ہلاک کرنے والی مصیبتیں رکھ دی گئی ہیں. یعنی جو اس کی خواہشات پوری نہیں ہونے دیتی. اگر ان مصیبتوں سے بچ بھی گیا تو بڑھاپے میں مبتلا ہوگا, یعنی بڑھاپے کی مصیبت میں مبتلا ہوگا, اور اس کی خواہشات دھری کی دھری رہ جائیں گی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اچھا, اس حدیث میں 99 کا ہنسا بتایا گیا ہے کہ 99 مصیبتیں اس کو آئیں گی, تو مقصد 99 مصیبتیں آنے کا نہیں ہے. بتانا کیا مقصود ہے کہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ اور مسلسل مصیبتیں آئیں گی. بتانا یہ مقصود ہے. آپ نے اپنی زندگی میں فیل کیا ہوگا, ایک پرابلم ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے, دوسری بھی ختم نہیں ہوئی ہوتی ہے تیسری سامنے کھڑی ہوتی ہے. فیل کیا آپ نے اس کو؟ واقعی یہ بات ہے. تو یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر طرح کا کمفرٹ آ جائے اور بس ہم ٹھنڈے ٹھنڈے زندگی گزاریں, ہم یہاں مزے کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ ہے ریالٹی, زندگی کی ریالٹی. ایک اور روایت آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم کو اگر سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے, جنگل کی بات ہو رہی ہے, تو دوسرے جنگل کی خواہش کرے گا. ایک جنگل سے اس کا پیٹ نہیں بھرا. اگر اسے دوسرا سونے سے بھرا جنگل دے دیا جائے تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا. ابن آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھرتی ہے. کون سی مٹی؟ قبر کی مٹی. اور جان رکھو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرے, یعنی مال کی ہوس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 2 کمروں کا گھر ہے, انسان کس کی خواہش کرتا ہے؟ 3 کمروں کا ہو. 3 کمروں کا گھر مل جائے تو کہتے ہیں 4 کمرے ہونے چاہیے, 5 کمرے ہونے چاہیے. 5 سے 6 بیڈ روم کا گھر مل جائے تو کہتے ہیں نہیں اب بنگلہ ہونا چاہیے. ایک بنگلہ مل جائے 500 گز کا تو کہتے ہیں اب 1000 گز کا ہونا چاہیے. 1000 گز کا مل جائے تو 2000 گز کا ہونا چاہیے. مطلب انسان کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں. ایک چیز گھر میں آ گئی تو دوسری چیز چاہیے, دوسری چیز آ گئی تو تیسری چیز چاہیے. اور عورتوں نے تو ویسے بھی اچھے بھلے حلال کمانے والے شوہر کی مت ہی مار دی ہے. آج اس تنگی کے زمانے میں آپ دیکھیے عورتوں نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا دیا اور اس کی وجہ سے اچھے بھلے مرد کو جو حلال کما رہا تھا اس کو حرام کی طرف متوجہ کر دیا ہے, کیونکہ قناعت رہی نہیں. حالانکہ مومن عورت کی کوالٹی قرآن پاک میں آتی ہے کہ وہ قانتاتن ہوتی ہیں,
قناعت کرنے والی ہوتی ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے, کیا 2 جوڑوں میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی؟ ایک دھلے اور دوسرا پہنے. 2 بیڈ شیٹس میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی؟ ایک دھلے اور دوسری لگ جائے. نہیں ہو سکتا کیا ایسا؟ ہو سکتا ہے. اللہ نے اگر آپ کو دے رکھا ہے تو اور بات ہے, لیکن اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ اسی فتنے میں مبتلا ہی رہیں گے. آپ کبھی کسی ایک چیز کو شاپنگ کر کے آتے ہیں, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس شاپنگ کی ہیبٹ کو کنٹرول نہیں کیا نا, آپ دوسری چیز خریدنے جائیں گے. دوسری چیز خریدنے کے بعد آپ تیسری چیز خریدیں گے. تیسری چیز خریدنے کے بعد چوتھی چیز خریدیں گے. پیٹ بھرے گا ہی نہیں. پھر ایک اور روایت آتی ہے جس میں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. کبڈز کی کبڈز بھری ہوئی ہیں, ہے نا, الماریوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں, پتہ نہیں استعمال بھی کریں گے. یعنی کتنے ایسے گھر دیکھے گئے کہ بھرے گھر ہیں, لیکن بندہ چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی گاڑی. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی اس حدیث میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کر رہے ہیں اور ایک عمل کے ساتھ ایک بات سمجھا رہے ہیں. ایک لکڑی گاڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر اس کے پہلو میں دوسری لکڑی گاڑی, پھر تیسری لکڑی اس سے زیادہ فاصلے پر گاڑی, تھوڑا دور کر کے گاڑی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا, جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ پہلی لکڑی انسان ہے, اور یہ دوسری لکڑی جو اس کے پہلو میں کھڑی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کی موت ہے, اور یہ تیسری لکڑی جو تھوڑے فاصلے پر کھڑی کی, یہ اس کی آرزویں ہیں. آدمی آرزوؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن آرزوؤں کی تکمیل سے پہلے اسے موت آ لیتی ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. مطلب ڈیزائرز کی آپ دیکھیں لمٹ ہی نہیں ہے. ایک اور روایت آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ہے ابن آدم اور یہ ہے اس کی موت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی گدی پر رکھا, گدی یہاں, موت اتنی قریب ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیلا دیا, ایسے ایسے پھیلا دیا ہاتھ, دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے پھیلا دیا, اور فرمایا انسان کی آرزویں وہاں تک پھیلی ہوئی ہیں, یعنی جہاں تک یہ دونوں بازو پھیلے ہوئے نا, وہاں تک پھیلی ہوئی. اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں جو یہ بتایا گیا نا کہ موت یہاں انسان کی گدی پر ہے, کیا بتانا مقصود ہے؟ اتنی قریب ہے یہ موت. اور اس کی آرزوؤں کو جو بتایا گیا کہ دائیں بائیں ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا, یعنی اس کی آرزویں اتنی آگے تک پھیلی ہوئی, اینڈلیس ڈیزائرز, کبھی نہیں ختم ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں 2 باتوں کا ڈر ہے, طویل امیدیں اور خواہشات نفس کی پیروی. طویل امیدیں کیا ہیں؟ کل کر لیں گے, یہ کام میں کل کر لوں گی, 2 دن بعد کر لوں گی, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, ٹھیک ہے. یہ طویل امیدیں اور خواہشات نفس, یہ 2 چیزوں کا حضرت علی کو ڈر تھا. فرمایا طویل امیدیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں, اور خواہشات نفس کی پیروی حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ روایت شرح السنہ میں ملتی ہے. پھر یہ کہ جو لمبی لمبی خواہشات نہیں رکھتا نا, وہی شخص غنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تونگری کثرت مال کا نام نہیں. تونگری کسے کہتے ہیں؟ پاور, طاقت, ٹھیک ہے. تونگری کثرت مال کا نام نہیں, بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے. دل سے جو غنی ہے نا, وہ تونگر ہے, وہ پاورفل ہے, وہ غنی ہے, ٹھیک ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اگر آپ کو تزکیہ نفس کرنا ہے تو آپ کو اپنی خواہشات کو کٹ ڈاؤن کرنا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے. آپ کو چینلائز کرنا پڑے گا اس کو, ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تزکیہ نفس میں تو بہت ساری رکاوٹیں ہیں, لیکن یہ جو ٹاپ آف دا لسٹ رکاوٹ ہے نا, وہ ہے کثرت خواہشات. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون, یہ جو مومنین ہیں یہ تو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہی رہتے ہیں, کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں. فاعلون کا لفظ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کی مستقل عادت ہے. اچھا, آپ کا جو فزیکل سٹیٹ ہے نا, یہی آپ کا مینٹل سٹیٹ ہوتا ہے, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسی سے ہی آپ کا مینٹل سٹیٹ بنتا ہے, اور آپ ایک محتاط زندگی گزارتے ہیں. تزکیہ نفس میں جہاں روح کی پاکیزگی مراد ہے, وہاں جسمانی صفائی بھی مراد ہے.
یعنی روحانی صفائی کے ساتھ ساتھ جسمانی صفائی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کا جو فزیکل سٹیٹ ہوتا ہے اسی سے ہی آپ کا مینٹل سٹیٹ بنتا ہے، تبھی آپ ایک محتاط زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ وہ عریانی اور بے حیائی سے خود کو بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی اپنی نفسانی خواہش کی تسکین کے لیے جائز راہ تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنی جو سیکشول نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز راہ تلاش کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی وہ نکاح کرتے ہیں، اور نکاح کا مقصد شہوت رانی نہیں ہے بلکہ خاندان کا وجود قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح بھی مسنون شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو بھی ایسی پاکیزگیاں ہیں جو غیر فطری ہیں، مثلا شادی نہیں کرنی چاہیے جس کو آپ رہبانیت کہتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے، اسلام اس کی نفی کرتا ہے، رہبانیت کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو ایکسٹریم راستہ ہے کہ ہر ناجائز طریقہ اختیار کر کے اپنی خواہش کو پورا کر لو، اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے، جس میں ہومو سیکشولیٹی بھی آتی ہے، یعنی ہم جنسی بھی آتی ہے، جس میں زنا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بے حیائی سے، عریانی سے بچاتے ہیں اور اپنی سیکشل ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے جائز راہ تلاش کرتے ہیں، یعنی نکاح کرتے ہیں، جس کو آگے بھی واضح کیا جا رہا ہے الا علی ازواجہم، مگر اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کنیزوں کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم غیر ملومین، تو بے شک وہ نہیں ہیں ملامت کیے جانے والے۔ اگر وہ نکاح کر کے تعلق قائم کریں تو ملامت نہیں کیے جائیں گے، اگر وہ اپنی لونڈیوں سے فائدہ اٹھائیں تو ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ حلال سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ پیچھے آپ نے تزکیہ نفس کے حوالے سے بات پڑھی، تو تزکیہ نفس ہی کافی نہیں بلکہ جنسی تعلق میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ تو مومنین کا یہ وصف ہے کہ وہ جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اور جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ جنسی جذبہ برا نہیں ہے بلکہ برائی اس کے غلط استعمال میں ہے۔ سیکشل نیڈ تو اللہ نے ڈالی ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے، وہ بری چیز نہیں ہے بلکہ برائی اس کے غلط استعمال میں ہے۔ آج آپ دیکھیے تو اسلامی معاشرے میں بھی نکاح کو مشکل کر دیا گیا اور حرام راستوں کو آسان کر دیا گیا۔ نکاح کے لیے آپ دیکھیے کتنی زیادہ شرطیں لگائی گئیں، یہ ہوگا تو نکاح ہوگا، لڑکا سیٹل ہوگا تو نکاح ہوگا، اس کی اتنی تنخواہ ہوگی تو نکاح ہوگا۔ مطلب لڑکیوں نے الگ شرائط لگائی ہوئی ہیں نکاح کے لیے اور لڑکوں نے الگ شرائط لگائی ہوئی ہیں نکاح کے لیے۔ لڑکی کے ماں باپ نے الگ شرائط لگائی ہوئی ہیں نکاح کے لیے اور لڑکے کے ماں باپ نے الگ شرائط لگائی ہوئی نکاح کے لیے۔ حالانکہ نکاح کو تو آسان بنانا چاہیے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ جو عورت کم از کم مہر پر راضی ہو بہترین عورت ہے، کیونکہ مہر بھی بڑا سے بڑا ہوگا تو لڑکے کے لیے نکاح کرنا مشکل ہوگا۔ تو آج اسلامی معاشرے کا بھی یہ حال ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا اور حرام راستے آسان کر دیے گئے۔ 50 روپے میں جب زنا ہو جاتا ہے تو کون شادی کرے گا بتائیے؟ سیکشل نیڈ تو پوری ہو گئی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ نکاح شہوت رانی کے لیے نہیں کیا جاتا، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ ایک فیملی، ایک خاندان وجود میں آئے، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے، کیونکہ خاندان جو ہے نا وہ بلاکس ہیں جس سے دیوار بنتی ہے، معاشرے کی دیوار بنتی ہے۔ اب زنا عام ہوگا تو یہ معاشرہ ڈسٹروائے ہوگا، تباہ ہوگا۔ آج نہ لڑکیوں کو شادی کرنی ہے کیونکہ وہ بھی ذمہ داری سے فرار چاہتی ہیں، نہ لڑکوں کو شادی کرنی ہے کیونکہ وہ بھی ذمہ داری سے فرار چاہتے ہیں۔ آج لڑکوں کو لڑکیوں سے دوستی رکھنی ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، فزیکل ریلیشن رکھنا ہے، لیکن شادی نہیں کرنی۔ اسی طرح سے لڑکیوں کو بھی لڑکوں سے دوستی کرنی ہے، گھومنا پھرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، لیکن شادی نہیں کرنی۔
کیونکہ جب موڈ چینج ہو تو بندہ چینج ہو سکے یا بندی چینج ہو سکے. یہ تو حالات ہیں ہمارے. اور یہ جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں اس میں تو اللہ کی پناہ. ہماری نسلیں جو جا رہی ہیں نا, یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہم اپنی نسلوں کو کس دلدل میں بھیج رہے ہیں, کس فتنے میں بھیج رہے ہیں. جہاں دین کے اعتبار سے فتنہ تو ہے ہی, بہت سارے مسلمان گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں, بچے اور بچیاں, بیٹے اور بیٹیاں بے دین ہو رہے ہیں, سیکولر ہو رہے ہیں. وہاں وہ شادی سے نفرت کرتے ہیں. اور بہت ساری برائیاں ان ایجوکیشنل اداروں میں موجود ہیں جہاں ہم بڑی بڑی فیسیں دے کر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. بھیجنا تو پڑتا ہے, ظاہر ہے بچوں کو اگر پڑھانا ہے تو آپ کو اس دلدل میں تو بھیجنا ہے, لیکن اس دلدل سے وہی بچے بچ سکتے ہیں کہ جن کے پاس قرآن کی طاقت ہو, جن کے پاس یہ نالج ہو کہ ہماری لیمٹس کیا ہیں, جنہوں نے قرآن کو اپنے دل میں اتارا. ورنہ کوئی اس فتنے سے نہیں بچ سکتا. یہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتی ہوں. کوئی ناجائز ریلیشن شپ میں نہ پڑے, ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی نظر بازی سے بچ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. اگر اس کے پاس قرآن کی طاقت نہیں ہے, اگر اس کی فیملی دیندار نہیں ہے, اس کی ٹیچنگز اچھی نہیں ہے, نہیں بچے گا کوئی بھی. میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو کوئی بہت بڑے ادارے کا نام لے کر, کسی بڑے کالج کا نام لے کر انہوں نے کہا, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, کہ اگر میں کہوں کہ وہاں کوئی بھی لڑکی فزیکل ہونے سے بچی ہوئی نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا. کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ 100% لڑکیاں فزیکل ہو چکی ہیں لڑکوں کے ساتھ. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میجورٹی لڑکیاں اس فتنے میں پڑ چکی ہیں. اور وہ اس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ نکاح نہیں کر رہے نا لوگ, شادی تو کرنی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ نکاح کر کے بھی ادھر ادھر نظر بازی کرتے ہیں, شادی شدہ مردوں کے کتنے افیئرز ہیں, شادی شدہ عورتوں کے کتنے افیئرز ہیں. حالانکہ نکاح صحیح معنوں میں اگر کسی نے کیا ہے وہ تو نظر کو پاک کرنے والی چیز ہے, وہ تو آپ کا دھیان کسی دوسرے کی طرف جانے نہ دے ایسی چیز ہے. لیکن بہت بڑے بڑے مسائل جنریٹ ہو چکے ہیں, اللہ معاف کرے. یہاں آپ دیکھیے کہ جس نکاح کی بات ہو رہی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو اپنی سنتوں میں سے ایک سنت کہا ہے, اور کہا ہے جو اس سے منہ موڑے وہ ہم سے نہیں ہے. اور یہاں الفاظ دیکھیے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کے استعمال ہوئے ہیں, یعنی جنسی تسکین کے لیے جو جائز راستوں کی تلاش کرے اس پر کوئی ملامت نہیں. خوبصورت الفاظوں کے ساتھ یہاں پر بات کی جا رہی, کتنا خوبصورت اسلوب اختیار کیا گیا. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. نکاح کی بڑی برکت ہے. نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے, اور نکاح آدمی کو بدکاری سے بچاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جوان لوگوں, تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے, اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں شرم پیدا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو بچاتا ہے, یعنی زنا سے. اور جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے, کیونکہ روزہ اس کی جنسی خواہش ختم کر دے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی یہ تو کرنا ہی پڑے گا, یا تو نکاح کرو یا روزے رکھو, کیونکہ سیکشل ڈیزائر ہم سب میں ہے. اگر اس کو رائٹ پاتھ نہیں ملا تو obviously رانگ وے پر جانے میں دیر نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ نے عورت میں اٹریکشن رکھی ہے, وہ مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. اگر نکاح نہیں کیا تو رانگ وے اس کی طرف جائیں گے لوگ. میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جس میں 30 روپے میں زنا ہو رہا تھا, 30 روپیز پر نائٹ. کون ٹینشن لے کہ اتنے گھر کے خرچے اٹھانے, اتنے بل بھرنے, گروسری لانی ہے, بچے پیدا کرنے, پھر بچوں کی اسکول کی فیسیں بھرنی. لوگوں کو یہ ٹینشن لگتا ہے. حالانکہ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کی جان میں, اولاد میں, رزق میں, سب میں برکت ہوتی. حضرت عمر جب کسی مفلس کو دیکھتے تھے, کسی غریب شخص کو دیکھتے تھے, اور مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ غریب ہو, تو کہتے تھے شادی کیوں نہیں کر لیتا, شادی کر لے گا تو اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی. اور ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نکاح کرتے ہیں لوگ تو سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, میچیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
پھر یہ کہ نکاح باہمی محبت اور اخوت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. یعنی اگر ایک کپل میں محبت چاہیے اور ایسی محبت جو سب سے اعلیٰ ہو، اس کے لیے نکاح ضروری ہے، ورنہ نکاح کے بغیر وہ محبت آ ہی نہیں سکتی. جب دو لوگ، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں تو ہی محبت ڈیولپ ہوتی ہے. یہ جتنی بھی عشق بازیاں ہوتی ہیں، عشق ناجائز محبت کو کہتے ہیں، اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا، اس کا اینڈ اچھا نہیں ہے. اصل محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے. آج کل کی نوجوان نسل کہتی ہے کہ ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو ہمارے ساتھ زندگی گزار سکے اور ایک میچنگ ہو اور ایک سیٹلمنٹ ہو. وہ تو سب نکاح کے بعد ہوتا ہے. شادی سے پہلے کب ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے کب ہوتی ہے سیٹلمنٹ؟ شادی سے پہلے کیسے میچنگ ہو سکتی ہے؟ ایک نارمل میچنگ پیرنٹس دیکھتے ہیں بس. یا اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پرپوزل بھیجتا ہے، خاندان میں جیسے کسی لڑکی کی بات مشہور ہوتی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی ایسی ہے کہ میں اس سے شادی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں عشق بازیوں کی بات نہیں کر رہی، نظر بازیوں کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ لڑکے کو تو اجازت ہے نا، وہ پرپوزل بھیج سکتا ہے. خاندان میں کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی بات مشہور ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کہ بھئی یہ لڑکی بڑی نیک ہے، شریف ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا. تو نارمل انفارمیشن ہوتی ہے. اصل میچنگ تو شادی کے بعد ہوتی ہے. دل تو صحیح معنوں میں شادی کے بعد جڑتے ہیں. اٹریکشن تو شادی کے بعد محسوس ہوتی ہے. جو شادی سے پہلے کے اٹریکشنز ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ برباد کر رہی ہے آج ہماری نسلوں کو. ہم پہلے منگنی میں تھوڑی بات کر لیں، تھوڑے ذہن ملا لیں تو ہم اچھی زندگی گزاریں گی. یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، سارے شیطانی ہتھ کنڈے. اور جن رشتوں کی بنیاد میں اللہ نہیں اور شیطان ہے، بتائیے اس رشتے میں کیا خیر آنی ہے، اس اولاد میں کیا خیر آنی ہے جو اس رشتے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہے. پھر یہ کہ نکاح انسان کے لیے باعث راحت اور سکون ہے. یہ اب کوئی محسوس کرے تو ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل میں عورتوں اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی ہے اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. یعنی میں جس عورت سے شادی کروں اس کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. پھر یہ کہ نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے. یعنی آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، دین کو پریکٹس کر رہے ہیں تو سٹل آپ کا دین آدھا ہے. جیسے ہی آپ شادی کر لیتے ہیں آپ کا دین کمپلیشن کی طرف چلا جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں کتنا خوبصورت رشتہ دیا ہے. یہ شادی کبھی حیرت نہیں ہوتی آپ کو اس پہ؟ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کے ایک رشتہ جڑ گیا. مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے اس پہ. اس نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی بات کریں تو حرام، نکاح کے بعد بات کریں تو جائز. یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ فرمایا، سورہ روم میں آتا ہے کہ شوہر بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ سکون کے لیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے پاس سکون تلاش کرو. اللہ ایسی بیویاں عطا کرے لڑکوں کو جو سکون دینے والی ہوں، اور عورتوں کو سکون دینے والے شوہر عطا کرے. آج کل نیک بچیوں کے لیے نیک رشتے ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے نیک لڑکوں کے لیے نیک لڑکیاں ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے. حالانکہ قرآن پاک میں تو واضح طور پر آتا ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ لڑکیاں ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث لڑکیاں ہیں. انشاءاللہ عنقریب آپ پڑھیں گے سورہ نور شروع ہونے والی، اس میں بھی اس ٹاپک پر بہت بات ہوگی. یہاں مومنین کی جو صفت بتائی جا رہی ہے وہ اتنی حیران کن ہے کہ وہ نکاح کرنے والے ہوتے ہیں. پھر جو شخص گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ خود ذمہ دار ہے اس کی مدد کرنے پر.
اللہ نے ذمہ لے لیا اس کی مدد کرنے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے. وہ غلام جو آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالک سے معاہدہ کرنا چاہے. دوسرا برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا. آج کتنے لڑکے بولتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ ہماری شادی کر دیں تاکہ ہم برائیوں سے بچیں. نہیں کرتے پیرنٹس, پہلے تم سیٹل ہو جاؤ. اب یہ سیٹل ہونا کب ہوگا پتہ نہیں, سیٹل ہونے کا معیار کیا ہے پتہ نہیں. اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. ان 3 لوگوں کا ذمہ اللہ نے لے لیا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا ہی کرے گا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اور جس کی مدد پر اللہ کھڑا اس کا کچھ بھی بگڑ نہیں سکتا. پھر یہ کہ نکاح نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے. قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے. ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, ایک خوبصورت اور اچھے حسب نسب والی عورت ہے لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی, کیا اس سے نکاح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کرو. پھر وہ دوسری مرتبہ حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے منع فرما دیا کہ نہیں کرنا, اس عورت سے نکاح نہیں کرنا جو بچے پیدا نہیں کر سکتی. پھر وہ تیسری مرتبہ اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو کیونکہ میں اپنی امت کو تم لوگوں یعنی مسلمانوں کی وجہ سے بڑھانا چاہتا ہوں. اسے ابو داؤد نے روایت کی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے, میں امت کی کثرت پر قیامت کے روز فخر کروں گا. ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی. آج کل لڑکیوں کو بچے بھی پیدا نہیں کرنے. کچھ تو کہتی ہیں فگر خراب ہو جائے گا, کچھ تو کہتی ہیں ذمہ داریاں نہیں اٹھائی جاتی, بچے سنبھالے نہیں جاتے, یہ پریگننسیز ہم سے جھیلی نہیں جاتی. اللہ اگر اولاد دے دے تو رونے دھونے شروع کر دیتی ہیں. اولاد تو نعمت ہے. آج کون پوچھتا ہے آپ کے پاس کتنی دولت ہے؟ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے آپ کے بچے کتنے. بچوں سے تو رونق ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا عورتوں کو بچے کیوں نہیں چاہیے, اور پتہ نہیں کیا سوچ آ گئی ہے. جب پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم دو ہمارے دو, اب پتہ نہیں ایک پر آ گئے ہیں. اور کچھ لوگ تو بچے چاہتے ہی نہیں. ایسی سوچ آ گئی ہے کہ شادی کے شروع سال میں بچے پیدا نہیں کرنے, اس کے لیے باقاعدہ وہ پریکاشنز مینٹین کرتے ہیں. ڈر بھی نہیں لگتا. پھر جب اولاد ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر روتے ہیں. حالانکہ بچے تو نعمت ہیں. اور کیا میری اور آپ کی خواہش سے بچے ہوتے ہیں؟ بچے تو نصیب سے ہوتے ہیں. اللہ سے تو اولاد مانگنی چاہیے, نیک اور صالح اولاد مانگنی چاہیے. جن کو نہیں ہوتی اولاد ان سے پوچھیں ان کا غم کیا ہے, اور جن کو اللہ دے رہا ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لینے کے بجائے رونے دھونے کرتے ہیں. ہم ان کو کیسے سنبھالیں گے, ہم ان کی فیسیں کیسے بھریں گے, اور ہم ان کو تربیت کیسے کریں گے. بھائی تربیت بھی ہو جاتی. مجھے تو کبھی یہ سوچ نہیں آئی بچے پیدا کرنے کے ٹائم پر کہ میں ان کی تربیت کیسے کروں گی, ان کو کھلاؤں گی پلاؤں گی کہاں سے. قرآن پڑھتے جاتے ہیں ہم, تربیت کرتے جاتے ہیں بچوں کی. اور ہم جو کرتے ہیں نا, اگر آپ نے باقاعدہ لیکچر نہیں بھی دیے نا اپنے بچوں کو, آپ جو کرتے ہیں ماں باپ ہونے کے ناطے, آپ کے بچے وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں. جیسے آپ ویسے آپ کے بچے. آپ اگر شریف النفس, آپ کے بچے شریف النفس. آپ تیز ترار لڑائی جھگڑے کرنے والے, آپ کے بچے تیز ترار لڑائی جھگڑے کرنے والے. آپ صلہ رحمی کرنے والے, آپ کے بچے صلہ رحمی کرنے والے. آپ قاطع رحم, آپ کے بچے قاطع رحم. کیونکہ وہ جو دیکھتے ہیں ماں باپ کو کرتے ہوئے وہی کرتے ہیں. پہلے کی جو مائیں ہوتی تھی, وہ جو ہمارے فور فادرس, کب ہمیں ان کے لیکچرز یاد ہیں؟ کوئی لیکچرز یاد ہے؟ نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں ہماری دادی یہ کرتی تھی, ہمارے دادا یہ کرتے تھے, ہمارے ابو یہ کرتے تھے, ہماری امی یہ کرتی ہیں. بھائی یہ کہتے کہتے ہم نے اپنی تربیت لے لی, تو ہمیں کیوں ڈر ہے کہ ہمارے بچے بگڑ جائیں گے؟ نو ڈاؤٹ فتنے کا دور ہے اور تربیت مشکل ہے, لیکن ناممکن تو نہیں ہے. بچے تو ہونے چاہیے. پھر یہ کہ نکاح نہ کرنے سے معاشرے میں زبردست فتنہ اور فساد برپا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو, 2 چیزیں بتائیں, دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو, یعنی اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اگر آپ کے پاس ایک اچھا پرپوزل آیا ہے, لڑکا نیک ہے, شریف ہے, شادی کر دیں. کیونکہ آپ دوسری چیزیں دیکھنا شروع کریں گے نا اگر بہت زیادہ, تو کہیں نہ کہیں آ کر پھنس جائیں گے.
اور آپ منع کر دیں گے کہ ہم یہاں اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے. اگر لڑکا شریف ہے, اخلاق میں اچھا ہے, کر دیں. دین دیکھیں بس, باقی کر دیں. باقی آگے نصیب اس کے کہ وہ کیا کمائے گا, کیا کھائے گا. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے اچھی نوکری, اچھے کاروبار دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں اور شادی کے بعد کاروبار ختم ہو جاتا ہے, نوکری چھوٹ جاتی ہے. اب بتائیے, آپ نے تو کاروبار دیکھ کر شادی کی تھی کہ بہت بڑا بزنس ہے, وہ تو ختم ہو گیا بزنس. اب کیا کرے, بچی کو گھر بلا لیں, اپنی بیٹی کو گھر بلا لیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ہمارے معیارات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دین دیکھیں بس, اس کے بعد آپ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ابتغى, پھر جو کوئی تلاش کرے یعنی چاہے, وراء ذلك, ان کے علاوہ. کن کے علاوہ؟ ازواج اور مملوک کے علاوہ, یا پھر رہبانیت چاہے, حرام راستہ چاہے, فاولئک هم العادون, تو یہی لوگ ہیں حد سے گزرنے والے, یعنی وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے نکل جانے والے ہیں, یعنی جو حرام کو حلال ٹھہراتے ہیں. فاولئک هم العادون.